صاحب عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں انسانیت کی خدمت پہنچاتی، انسانیت کی ہمدردی پہنچاتی۔ عبادت بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، لیکن سنو، سخاوت اللہ تعالیٰ کو عبادت سے کہیں زیادہ پسند ہے۔ مجھے بتاؤ، انسان عبادت گزار بھی ہو، مالدار بھی ہو، پھر مال کے ہونے کے باوجود بھی دروازے پر آئے کسی بھوکے کو کھانا نہ کھلاتا ہو، کسی پیاسے کو پانی نہ پلاتا ہو، الٹا دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیتا ہو، ایسی عبادت گزاری کا کیا فائدہ ہے؟ یہ وہ عمل ہے، مال کے ہونے کے باوجود بھی کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا نہ کرنا، کسی بھوکے کو کھانا نہ کھلانا، کسی پیاسے کو پانی نہ پلانا، یہ وہ عمل ہے جو عبادت کو، نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی ہے۔ فرمایا اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع مت کرو جس کے نیچے سوراخ ہی سوراخ ہو۔ کسی اللہ والے نے ایک لوہار کو دیکھا کہ وہ آگ کے اندر جلتے سرخ لوہے کو اپنے ہاتھوں سے الٹ پلٹ کر رہا ہے، آگ کے اندر جلتے لوہے کو اپنے ہاتھ سے اٹھاتا ہے اور اپنے ہاتھ سے رکھتا ہے۔ حیران کن بات یہ تھی کہ آگ اس کے ہاتھوں پر اثر نہیں کرتی تھی۔ کہتا ہے میں نے دل میں سوچا کہ ہو نہ ہو یہ اللہ کا نیک بندہ لگتا ہے۔ میں نے اس کے قریب جا کر سلام کیا، پوچھا اے اللہ والے، آپ اس مقام و مرتبے پر کیسے فائز ہوئے؟ آپ آگ میں ہاتھ ڈالتے ہیں، آگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑتی، آپ میرے لیے بھی اللہ سے ترقی اور درجات کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسے مقام پر پہنچا دے۔ ہائے گرم لوہے کو ہاتھ سے پکڑنے والا شخص روتے ہوئے کہنے لگا اے میرے دوست، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جن میں سے تو مجھے سمجھ رہا ہے، مگر اب جب تو نے پوچھ ہی لیا ہے تو حقیقت واضح کر ہی دیتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ میں بہت بڑا گنہگار تھا، بدکار تھا، سیاکار تھا، پاپی تھا۔ ایک مرتبہ ایک لالا رخ حسینہ عورت میرے پاس آئی، ایک حسین و جمیل عورت میرے پاس آئی جس کو اللہ نے 14ویں رات کے چاند کی طرح حسن دیا ہوا تھا۔ 14ویں رات کے چاند کی طرح اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ جس قدر وہ حسین و جمیل تھی اس سے کہیں زیادہ وہ اللہ کی محبوبہ بھی تھی۔ اس کے خوبصورت چہرے پر پریشانیوں اور مصیبتوں کے آثار نمودار تھے، خوبصورت چہرے پر پریشانیوں اور مصیبتوں کے آثار نمودار تھے۔ میرے پاس آ کر کہنے لگی میرے بچے 3 دن سے بھوکے ہیں، میرے بچے 3 دن سے بھوکے ہیں، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ صاحب استطاعت ہیں، اگر ہو سکے تو میرے بھوک سے بلکتے بچوں کے لیے کوئی راشن پانی دے دیں۔ کہتا ہے جب میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو میرے دل میں اس سے لذت اٹھانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ میں نے کہا تم ایسا کرو میرے ساتھ گھر چلو، وہیں تمہاری ضرورت کا ہر سامان مہیا کیا جائے۔ یہ سنتے ہی وہ خوبصورت عورت میرے گھر آئی، میں اسے تنہائی میں لے گئے۔ جب اس کی طرف بڑھا گناہ کرنے کے لیے، لذت اٹھانے کے لیے، جب اس خوبصورت عورت کی طرف بڑھا تو اس کے منہ سے ایک بے ساختہ جملہ نکلا جس جملے نے میرے دل کی دنیا بدل ڈالی۔ جب میں اس نیک عورت کی طرف بڑھنے لگا، گناہ کرنے کے لیے بڑھنے لگا، اس نیک عورت نے دونوں ہاتھ اٹھائے، اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہوئے کہا اے رات کو دن میں بدلنے والے رب، اے رات کو دن میں بدلنے والے رب، اے مجھ سے 70 ماہوں سے بڑھ کے محبت کرنے والے رب، اے مجھے غریب اور اس حیوان کو امیر کرنے والے رب، مجھے غریب اور میری عزت کو لوٹنے والے اس حیوان کو امیر کرنے والے رب، تیری کریمی کا واسطہ، تجھے تیری رحیمی کا واسطہ میری عزت محفوظ رکھ، میری عزت کی حفاظت فرما اور مجھے اس درندے کی درندگی سے بچا لے۔ کہتا ہے وہ عورت ایسے کانپنے لگی، وہ خوبصورت عورت ایسے کانپنے لگی جیسے کوئی کشتی سخت آندھیوں میں ہچکولے کھاتی۔ میں نے اس سے پوچھا اے عورت یہ اضطراب یہ کب
کپکپاہٹ کیوں ہو رہی؟ اللہ سے فریادیں کیوں کر رہی؟ وہ کہنے لگی محض اللہ کے خوف رو رہی ہوں، چیخ رہی ہوں، عزت کی حفاظت کی اللہ سے بھیک مانگ رہی ہوں محض اللہ کے خوف سے کہ میں قیامت کے دن اللہ کو کیا بولوں، کیا کہوں گی کہ میں تیری طرف سے دی گئی بھوک برداشت نہ کر سکتی، تیری طرف سے آئی گئی مصیبت برداشت نہ کر سکتی، آزمائش برداشت نہ کر سکتی، تیری نافرمانی کرتے ہوئے گناہ کرنے پر آمادہ ہو گئی، تیری نافرمانی پر آمادہ ہو گئی، سوچ رہی ہوں اگر گناہ کے دوران موت کا فرشتہ آ بھی گیا تو مرنے کے بعد اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ کیا یہی کالی شکل لے کر جائے؟ یہ کالی شکل لے کر، گناہوں میں ڈوبی ہوئی شکل لے کر اللہ کو دکھاتے ہوئے مجھے شرم نہیں آئی، مجھے حیا نہیں، قیامت کی شرمندگی سے بچنا چاہتی ہوں، اس دن کی شرمندگی سے بچنا چاہتی ہوں، اللہ سے فریادیں کر رہی ہوں مالک مجھے اس گناہ سے بچا۔ کہتا ہے یہ سنتے ہی میں سوچ میں پڑ گیا کہ جس عورت نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی گناہ نہیں کیا وہ اس قدر کام رہی، جس نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بھی گناہ نہیں کیا، نیک ہے، متقی، پرہیزگار ہے، غربت کی ماری، وہ اس طرح کانپ رہی ہے، وہ اس قدر کانپ رہی ہے، اور میری جو ساری عمر گناہوں میں بیت گئی، مجھے تو زیادہ کانپنا چاہیے، مجھے تو زیادہ افسوس کرنا چاہیے، مجھے تو زیادہ آنسو بہانے چاہیے، مجھے تو اس سے کہیں زیادہ رونا چاہیے۔ بس پھر کیا ہوا، میں نے دل سے توبہ کی، دل سے توبہ کی، میں نے اسے بہت سارا مال دے کر باعزت رخصت کر دیا، ایک منٹ کے اندر اندر اس کی غربت ختم کر دی، باعزت اسے رخصت کر دیا۔ کہتا ہے اسی رات بستر پر لیٹا، میری آنکھ لگی، خواب کی دنیا میں کیا دیکھتا ہوں، وہ عورت جنت میں ٹہل رہی ہے، جنت میں ٹہل رہی ہے، اور ساتھ میں دعا بھی دے رہی ہے، یا اللہ جس نے تیرے غریب کی بیٹی کی عزت محفوظ رکھی، جس نے تیرے غریب شخص کی بیٹی کی عزت محفوظ رکھی، اس پر جہنم کی آگ بھی حرام کر دے تو اس پر دنیا کی آگ بھی حرام کر دے، جس نے تیری بندی کی عزت محفوظ رکھی اسے معاف کر دیا، ساتھ میں اسے راشن پانی بھی دیا، اس کی مدد بھی کی، جس نے میری عزت محفوظ رکھی اس پر جہنم کی آگ بھی حرام کر دے اور دنیا کی آگ بھی حرام کر دے۔ کہتا ہے اس دن سے آج تک آگ میرے جسم پر اثر نہیں کرتی، اس دن سے، جس دن سے اس عورت نے خواب کی دنیا میں مجھے دعا دی، اس دن سے لے کر آج تک دنیا کی آگ میرے ہاتھوں پر اثر نہیں کرتی۔ یہاں پر واضح ہو گیا، واضح ہو گیا جو کسی غریب کی مدد کرے اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ بھی حرام کر دیتا ہے اور دنیا کی آگ بھی حرام کر دیتا ہے۔ اس لیے کہتا ہوں صاحب عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں انسانیت کی خدمت پہنچاتی۔ عبادت بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، لیکن سخاوت، کسی غریب کی مدد کرنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ عمل اللہ تعالیٰ کو عبادت سے کہیں زیادہ پسند ہے۔ مذہب ہمیں سے اگر انسانیت کی خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت رہ جاتی ہے، اور عبادت کے لیے میرے اللہ کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں۔ آج ہمدردی تو رہی دور کی بات، انسانیت کی خدمت تو رہی دور کی بات، ہم نے تو الٹا مذاق بنا لیا۔ جس غریب کو میرے نبی نے فرمایا تھا میری امت میں سر اٹھا اٹھا کے چلنا، ہم نے اس غریب کا سر مٹی میں ملا دیا، ہم نے اس غریب کا جینا حرام کر دیا۔ ہم نے جب بھی لوٹا غریب کو لوٹا، ہم نے جب بھی فراڈ کیا غریب کے ساتھ کیا، ہم نے جب بھی دل توڑا غریب کا دل توڑا۔ اور نادانو مجھے اتنا بتا دو، مرنے کے بعد اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہی کالی شکل لے کر جاؤ، یہ گناہوں میں ڈوبی ہوئی شکل لے کر اللہ کو دکھاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں ہے؟ یہ گناہوں میں ڈوبا ہوا چہرہ مالک کو دکھاتے ہوئے تمہیں حیا نہیں ہے؟ یہ شرم نہیں ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، فرمایا پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، نماز پڑھو، عبادت کرو تو
عبادت کے ساتھ ساتھ نماز کے ساتھ ساتھ یہ خدمات بھی سر انجام دو. کون سی؟ کہ مال کے ہونے کے باوجود بھی دروازے پر آئے کسی سائل کو خالی ہاتھ واپس نہ بھیجے، کسی بھوکے کو کھانا کھلائے بغیر واپس نہ بھیجے، کسی پیاسے کو پانی پلائے بغیر واپس نہ بھیجے.